بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، گرمیوں کا موسم ہے، گرمی کا سیزن ہے۔ لوگ اگر اپنے آپ پہ رحم کریں تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، جن میں گرمی کا تو لیمو بھی موجود ہے، وبائی امراض کا تریاق ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے، ذرا سی تکلیف ہوئی فوراً ہی معالج کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر اور حکیم کو تلاش کیا، پھر ہزار روپیہ ہم نے لگایا اور پھر جا کے ہمیں کوئی سکون ہو گیا۔ یہ لیمو ایسی نعمت ہے جس میں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، اور اس میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ کھانسی گرمیوں میں بھی ہوتی ہے اور سردیوں میں بھی۔ آپ کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہے، گرمی کی کھانسی ہے یا سردی کی کھانسی، آپ ایک لیمو نچوڑ لیں، اور لیمو نچوڑنے کے بعد اس میں لونگ کا سفوف ایک رتی اور خشک ادرک سونٹھ ایک رتی پانی ڈال کے آپ ہر 5 گھنٹے کا بعد یہ لے لیا کریں، انشاءاللہ لذیذ کھانسی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پیٹ درد کا مسئلہ تو ہمارے گھروں میں روزانہ پیش آتا رہتا ہے۔ اس میں آپ لیمو ایک نچوڑ لیں، کھانے کا نمک اور اجوائن کا پاؤڈر یہ ایک چٹکی ڈال کے آدھا گلاس پانی کے اندر ڈال کے پی لیں، انشاءاللہ العزیز پیٹ کے درد سے آپ جان چھوٹ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر جتنی بھی ہمارے جسم کے لیے ضروریات تھی وہ ساری کی ساری مہیا کی ہیں۔ نمی کو دیکھ لیں، پروٹین کو دیکھ لیں، اس میں روغن بھی ہے، نمکیات بھی ہیں، فائبر ریشہ وہ بھی ہے، نشاستہ بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، آئرن بھی ہے، وٹامن سی وافر مقدار میں اور وٹامن بی بھی موجود ہے۔ اب ایک آدمی کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک بیماری بڑی خطرناک ہے، خصوصاً بوڑھے حضرات، زیادہ گوشت کھانے والے اور زیادہ تر بیٹھنے والے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے بواسیر۔ اور بواسیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، خونی بواسیر، بادی بواسیر اور ریح البواسیر۔ بہرحال یہ جو خونی اور بادی بواسیر ہے، آپ اس کے لیے یہ کریں کہ ایک لیمو کاٹ کر اس پہ کتھا لگا لیں، سفید کتھا، یہ جو پان میں استعمال ہوتا ہے، جتنا اس میں جذب ہو جائے پلیٹ میں ڈال کے اور اس کے اندر رکھ لیں، اوپر کپڑا دے کے، اور صبح یہ 1 گلاس دودھ کا جو گرم کر کے ٹھنڈا کیا ہو یا تازہ ہو، اس میں اس کو نچوڑ لیں اور فوراً ہی پی لیں۔ یہ جو آپ نچوڑو گے تو دودھ پھٹ جائے گا، تو بعض لوگوں کی طبیعت نہیں چاہتی، تو آپ کی طبیعت بھی اگر ایسی ہے تو آپ لیمو کو علیحدہ نچوڑ کے منہ میں رکھ کے اوپر سے وہ دودھ کا گلاس پی لیں، اور رات کے وقت آپ یہ کریں
کہ لیمو نچوڑ کر، کاغذی لیمو بہت اچھا ہے، ورنہ جو لیمو آپ کو میسر آ جائے اس کا آپ ارک نکال لیں۔ ارک نکالنے کے بعد اس کو کپڑے میں سے چھان لیں، پن لیں، صاف کر لیں، ایک شیشی کے اندر یہ ڈال لیں، اور دوسری شیشی اور بوتل کے اندر زیتون کا تیل اور ایک چھوٹی سرنج آپ لے لیں، اس کے آگے سوئی لگی ہوگی اس کو اتار لیں، اور سرنج کے آگے آپ نے جب تیل لگا لینا ہے یا کوئی ویزلین، اور آدھی سرنج لیمو کے پانی سے بھر لیں، اور آدھی سرنج کے اندر زیتون ڈال کے اس کو ہلا کے رات کے وقت وہ ساری سرنج مقد کے ذریعے اپنے پیٹ میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ علیہ دوستو، جس بواسیر کا آپ نے آپریشن بھی کروا کے ناکام ہوئے، 10 دن بھی نہیں لگیں گے، آپ کی بواسیر سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور یہ اکیلا بھی لیمو کا اگر پانی استعمال کیا جائے سرنج کے اندر ڈال کے، یہ موقعوں پہ چبھتا نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، تکلیف نہیں بچاتا، تو ہفتہ 10 دن کے بعد جب وہ بواسیر سے چھٹی ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتی ہے ریح البواسیر، یہ بڑی نامراد اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، جن لوگ، عورتیں اور مردوں اور بچوں کے جب وہ اعضاء میں سے، گھٹنوں وغیرہ میں سے آوازیں نکلتی رہتی ہیں، ان کو یہ ریح البواسیر کی بیماری ہے، اور ان کی ہوا بھی خارج نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ کوئی چورن، کوئی بوتل، جس سے ہماری ہوا کا اخراج ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مٹھائی بناتے ہیں، اور مٹھائی بنانے کے لیے دودھ کو پھاڑ کر پنیر حاصل کرتے ہیں، اور یہ قیمتی دودھ، سونے اور چاندی سے بھی قیمتی، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کہیں آپ کے نزدیک اگر کوئی مٹھائی والا ہے تو وہ پھاڑا ہوا وہ پانی، دودھ کا پانی آپ لے لیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ آدھا کلو دودھ لے لیں، اسے گرم کریں، جب وہ گرم ہو جائے اس کے اندر لیمو ڈال لیں، وہ پھٹ جائے گا، اور اس میں جو دودھ ہوگا، پنیر ہوگی، کپڑے میں سے نچوڑ کے بچوں کو چینی ڈال کے دے دیں، اور یہ پانی آپ پی لیں، تو آپ دیکھو گے کہ پہلے دن ہی ایسا لگے گا کہ ساری دنیا کی ہوا میرے جسم کے اندر رکی ہوئی تھی، اس کا اخراج شروع ہو جائے گا، اور ریح البواسیر سے یا آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لوگ سال اور سال سے ریح البواسیر کی جو وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہے، کوئی بھی کسی قسم کی اگر بواسیر ہے تو آپ لیمو کا استعمال کریں، اور یہ گرمیوں کے ایام میں تو ویسے ہی بہت زیادہ لذیذ ہے۔ وہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک بچے کو لایا گیا کہ اس کے منہ کے اندر رال نہیں بنتی، تھوک نہیں پیدا ہوتا۔ ڈاکٹروں سے بے شمار علاج کروایا ہے، لیکن یہ دوائی کھا کھا کے تنگ آ گیا، اب یہ دوائی نہیں کھائے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بھائی گھر کے اندر دیکھو لیمو موجود ہے۔ بچہ لیمو لے کے آ گیا، حکیم صاحب نے اس کے سامنے لیمو کاٹنا شروع کر دیا، تو حکیم صاحب کے منہ کے اندر بھی پانی آ گیا، اور بچے کے منہ کے اندر بھی پانی آ گیا۔ حکیم صاحب نے کیا ہوا ہے؟ کہا میرے منہ کے اندر جب تھوک پیدا ہو گیا، پانی پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اسے اسی طرح کاٹ کے پی لیا کرو، اور اگر لیمو کھانا بھی یہ پسند نہیں کرتا، لیمو کا پانی بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کے سامنے لیمو کاٹ کے اس کا پانی نکال کے آپ پی لیا کرو، اس کا لعاب بننا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال لیمو جیسی قیمتی چیز انشاءاللہ العزیز، اس پہ میں نے کافی ساری ویڈیو بنانی ہیں، آپ اسے استعمال کریں۔
شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔